بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، صحیح بخاری میں ایک باب باندھا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ضرورت کے وقت کے مطابق جھوٹ کہا۔ سوال یہ ہے کہ ایک نبی جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیں، ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ جس کا تھوڑا سا بھی لغت کے ساتھ تعلق ہوگا وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ لغوی معنی کیا ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا وہ بظاہر لفظی اور لغوی اعتبار سے واقعی جھوٹ تھا، لغوی اعتبار سے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ مثلا بظاہر ان کا یہ کہنا کہ میں تمہارے میلے میں نہیں جاتا، اور اس میں اگر میں جاتا ہوں تو میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، اپنی بیماری کو ظاہر کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہ بیمار نہیں تھے، کوئی ان میں خامی نہیں تھی، ان کا چلنا پھرنا کھانا پینا بالکل صحیح تھا، لہذا لفظی اعتبار سے وہ جھوٹ تھا، لیکن اصطلاحی اعتبار سے وہ جھوٹ اس لیے نہیں تھا کہ شرکیہ پروگرام میں شریک ہونا، کفریہ پروگرام میں شریک ہونا، غیر اللہ کے لیے ان کے آگے ہاتھ پھیلانا اور جانا، یہ عقیدے کا مرض بن جاتا، یہ بن جاتا عقیدے کا مرض۔ ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں وہاں جاتا ہوں تو یہ میرے لیے ایک بیماری ہے، اور بیماری عقیدے کی ہے، عقیدے کی بیماری ہے، مطلب یہ کہ میرا عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا لغوی اعتبار سے یہ ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کہی ہیں ایک مخصوص انداز میں، چونکہ قوم کے سامنے ایک دعوت رکھ رہے تھے، قوم کے سامنے ایک دعوت رکھ رہے تھے۔ مثلا دیکھیں، بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ستاروں کو دیکھ کر یہ میرے رب ہیں، بظاہر جھوٹ ہے، وہ تو رب نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی رب نہیں سمجھتے تھے، لیکن اندر ابراہیم علیہ السلام منہجی نقطہ قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب ستارے غائب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو غائب ہو جائے میرا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج غائب ہو گیا، پہلے کہا میرا رب ہے، لفظی جھوٹ تھا، لیکن اندر بات یہ تھی کہ قوم کو کیا سمجھانا ہے۔ بظاہر یہ بات اچھی نہیں تھی، لیکن قوم کو سمجھانا مقصود تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی ہوا، چاند غائب ہو گیا، سورج غائب ہو گیا۔ جو چیز غائب ہو جاتی ہے وہ رب نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ اور منہج سمجھانا تھا۔ بظاہر یوں لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، لغوی اعتبار سے جھوٹ تھا، اصطلاحی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی جھوٹ نہیں تھا، بلکہ حقیقت مبنی گفتگو تھی۔ یہ سوال ہے کہ محفل شبینہ کیوں ناجائز ہے، جبکہ اس میں ایک قاری نہیں ہوتا بلکہ کئی قاری ہوتے ہیں؟ شبینہ یہ جو لفظ ہے یہ شب سے نکلا ہے، اور یہ لفظ فارسی کا ہے۔ فارسی میں رات کو شب کہتے ہیں، رات کے وقت جو قرآن کریم مکمل پڑھا جاتا ہے اس کو شبینہ کہتے ہیں۔ یہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اور صبح تک یہ تلاوت جاری رہتی ہے۔ یہ اس لیے ناجائز ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب ایک صحابی نے کہا کہ میں قرآن کریم کتنا دیر میں پڑھوں، تو آپ فرمایا کہ 1 سال میں مکمل کروں، 1 سال میں۔ اس نے کہا میرے پاس تو ٹائم ہے، فرصت بھی ہے، صحت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر 1 مہینے میں قرآن مکمل کیا کر۔ وہ اپنے جذبے کو، اپنے فرصت کو، اپنی صحت کو اور بار بار بیان کرتا رہا۔ آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا
اگر واقعی اتنا تیرے پاس ٹائم ہے تو 3 دن میں قرآن کریم مکمل پڑھا کر، اس سے کم وقت میں اگر تو پڑھے گا تو تو نے نہ پڑھا اور نہ تو نے سمجھا۔ چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، بندہ ایک آیت پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم وقف، پھر سانس توڑ دے۔ سید عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام قرآن کس طرح پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ آپ اس طرح پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم وقف، پھر آپ نے سانس توڑ دیا، پھر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین ثم وقف۔ الرحمن الرحیم ثم وقف، مالک یوم الدین ثم وقف۔ جب اس طرح آدمی تلاوت کرے گا پھر وہ دیکھ لے کتنے وقت میں کر سکتا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ ایک رات میں ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن قاری زیادہ ہوتے ہیں، لیکن چاہے وہ 10 قاری ہوں وہ ایک کے حکم میں، ایک کے حکم میں، کیونکہ ایک پڑھتا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ، اور اسی سپیڈ کے ساتھ جب وہ تھک جاتا ہے دوسرا قاری آتا ہے، اس کی سپیڈ وہی ہوتی ہے۔ 10 پارے پڑھے، 5 پارے پڑھے، وہ تھک گیا، تیسرا آیا، اس کی سپیڈ وہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کے حکم ہے۔ ساری رات جس طرح وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتا۔ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، نہ پڑھنے والے کو نہ سننے والے کو کچھ بھی پتہ نہیں پڑتا، ایک رٹا پھیری ہے۔ تو یہ ایک رات میں چونکہ نبی علیہ السلام میں کم سے کم 3 دن میں پڑھیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 قاری ہوتے ہیں، یہ تو کئی راتیں بنتی ہیں، نہیں، یہ 10 قاری بھی ایک کے حکم میں ہے، چونکہ تلاوت کرنے والا ایک ہوتا ہے اور اسی سپیڈ سے دوسرا تلاوت کرتا ہے، اس کے ہٹ جانے کے بعد تیسرا آتا ہے اسی کے ساتھ، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ اور ویسے بھی یہ عمل نبی علیہ السلام سے نہ قولاً نہ فعلاً نہ تقریراً کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنے کی حدیث میرے علم میں نہیں ہے، جبکہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، آیا وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ گزشتہ پیر کے پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ سورہ فاتحہ یقیناً ایک بابرکت اللہ کی کلام میں سے ایک وہ حصہ ہے جو دم کی شکل میں ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام سے قولاً بھی فعلاً بھی ثابت ہے، لیکن ان کو اس سورہ فاتحہ کو اپنے اوپر یا کسی مریض پر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنے والی حدیث میرے علم میں نہیں ہے، یہ میں نے ایسے کہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، صابر بھائی کو اگلے دن ہی انہوں نے مجھے، یعنی غالباً منگل کو ہی انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ جامع ترمذی کے حوالے سے اسی طرح ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ تو میں نے رات کو میرے پاس الحمدللہ وہ کتاب تھی، تو خاص طور پر جامع ترمذی کی دعوات امام ترمذی نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے دعوات کا، جس میں دعائیں ذکر کی ہیں۔ ان تمام دعاؤں کو میں نے پڑھا، اور مجھے یہ حدیث دعاؤں والی کہ نبی علیہ السلام نے 7 مرتبہ دم کیا ہو اپنے اوپر یا امت کو حکم دیا ہو، مجھے نہیں ملی۔ میں کافی دیر بیٹھا رہا، سوچتا رہا، بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں بات ڈالی کہ شاید اس طرح ہو سکتا ہے، اور وہ بات بالکل صحیح تھی۔ ایک واقعہ ہے صحابہ کرام کا ایک واقعہ ہے جس کے راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری سے لے کر تقریباً حدیث کی اکثر کتاب کے اندر موجود ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم سفر میں تھے، راستے میں ایک وادی سے گزرے اور بھوک سے برا حال تھا۔ وادی والوں سے ہم نے درخواست کی کہ آپ ہماری ضیافت کریں، انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم ابھی اسی وادی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ایک شخص بھاگتا ہوا ہمارے پاس آیا،
اس نے کہا کہ ہمارے وڈیرے کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ دیا ہے، بری حالت ہے، تم میں سے کسی کو کوئی رقیہ آتا ہے، کوئی دم کرنا آتا ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اس سے کہا جی ہاں مجھے دم آتا ہے، میں دم کروں گا، لیکن میں پہلے پیسے لوں گا۔ آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ اس نے کہا بھائی وہ قوم کا وڈیرا ہے، اگر تیرے دم سے وہ ٹھیک ہو گیا، بکری کیا، ہم آپ کو بکریوں کا ریوڑ دیں گے۔ تو یہ صحابی کہتے میں چل پڑا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ دم کیا، آدمی ٹھیک ہو گیا، انہوں نے کہا یہ پورا ریوڑ لے جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس ریوڑ میں 30 بکریاں تھیں۔ جب 30 بکریاں لے کر آیا تو ساتھیوں نے کہا یہ کیا کیا؟ جی ہاں، اچھا یہ بتا تو نے کیا پڑھا؟ تو صحیح بخاری میں آتا ہے اس نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، سورہ فاتحہ پڑھی تھی، بندہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے بکریاں دی۔ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے بکریاں لینا، تو نے قرآن کریم پڑھا، دم کیا، دم کے اوپر تو نے بکریاں لے لی، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، ہم تو حصہ نہیں لیتے جب تک کہ مدینہ جا کر نبی علیہ السلام سے نہ پوچھیں۔ صحابہ کی فکر دیکھیں، ہر بات کی تصدیق کراتے تھے۔ مدینے میں آئے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے میں ٹھیک کیا، دو نے ٹھیک کیے، اور اگر بکریاں تقسیم کر لی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اب تقسیم کرو تو میرا حصہ بھی نکالو۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو کہا میرا حصہ نکالو، یہ حوصلہ افزائی کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے تاکہ ان کا دل مزید مطمئن ہو جائے ہمارا کام 100% صحیح تھا۔ یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں ہے اور اسی میں فاتحہ کے دم کرنے کا ذکر ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو 2 جگہ پر بیان کیا ہے، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اسی طرح ہے، اور البتہ ایک جگہ ایک حدیث میں امام ترمذی جو لائے ہیں اس میں یہ ابو سعید خدری سے جب ساتھیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اس حدیث کو ہم حدیث تقریری کہیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کا عمل نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، لیکن یہ حدیث تقریری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا 7 مرتبہ دم کرنا شریعت سے ثابت ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ جو کام نبی علیہ السلام نے خود تو نہ کیا ہو، نہ کرنے کا امت کو حکم دیا ہو، لیکن اگر کسی صحابی نے کیا ہو اور نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہ کیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی شکل میں گنجائش ہے دین میں، یہ کام جائز ہے۔ اس کی مثال عام طور پر ہم دیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، صبح کی، اور نماز کے بعد آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ پھر وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا صبح کے فرض تو 2 رکعت ہوتے ہیں، اس کے بعد تو کیا پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ فجر سے پہلے کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ میری رہ گئی تھی، وہ میں نے ابھی پڑھی۔ تو یہ سن کر نبی علیہ السلام خاموش رہ گئے۔ آپ نے کبھی صبح کی 2 سنتیں صبح کے فجر کے بعد نہیں پڑھی تھی، نہ آپ نے اس کو حکم دیا تھا، لیکن آپ کا خاموش رہنا دلیل ہے کہ یہ گنجائش ہے، یہ کام کر سکتے ہیں۔ صحابی نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، لہذا یہ حدیث تقریری ہے، اس سے پتہ چلا ثابت ہے اگر کوئی 7 مرتبہ دم کرتا ہے یہ جائز ہے، اور نبی علیہ السلام کی خاموشی سے یہ سنت تقریری ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ میں وضو کرتے وقت کبھی صرف بسم اللہ پڑھتا ہوں اور کبھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، کیا یہ میرا فعل درست ہے؟ دیکھیں بسم اللہ پر ہی اکتفا کریں، بسم اللہ پر ہی اکتفا کر لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔